أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدوا الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ये सूरत ज़ुमर है। ज़ुमर का माना एक जमाअत, एक फ़रीक़, और इस सूरह मुबारक में जन्नत के एक फ़रीक़ और जहन्नम के एक फ़रीक़ का तज़किरा आखिर में जाके आएगा। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। जन्नत वालों की एक जमात यानी मुसलमानों की एक जमात को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और काफिरों की एक जमात को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। तो ज़ुमर ग्रोह जमात, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरह ज़ुमर है। और इस सूरह मुबारक के अंदर 75 आयात हैं और 75 आयात 8 रुकुओं पर मुश्तमिल हैं
اور یہ سورہ مبارکہ اس کا جو خاص مضمون ہے وہ دوسری آیت میں ہے، جو موضوع ہے اس سورت کا، سورہ مبارکہ کا موضوع وہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی خالص کر کے کرے، اس بندگی میں کسی اور کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، پکار صرف اللہ سے مانگنا، اللہ سے حاجت روائی، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی تمہارا پالنے والا ہے، اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے، تمام کی تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اور در حقیقت یہ سورہ مبارکہ یہ تمہید ہے آگے آنے والی 7 صورتوں کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آگے جو آنے والی 7 صورتیں ہیں ان کو حوامیم السبعہ کہا جاتا ہے، 7 صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہونے والی، وہ تسلسل سے کے ساتھ 7 صورتیں ہیں، ایک ساتھ مذکور ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت قرآن مجید میں یہ 7 صورتوں کا ایک مجموعہ، 7 صورتوں کا ایک گلدستہ، خوبصورت 7 صورتوں کا گلدستہ ہے۔ اور یہ ذہن نشین فرمائیے کہ یہ جو 7 صورتیں آگے لفظ حامیم سے شروع ہونے والی ہیں، یہ ساری کی ساری حامیم یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ پورے قرآن کے خلاصے کے طور پر یہ سورہ، اور پھر ان صورتوں کی تمہید جو ہے یہ سورہ زمر ہے جو شروع میں ہے۔ اور اس میں لفظ حامیم تو نہیں ہے، باقی لفظ وہی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ لفظ آگے آئے گا، ان 7 صورتوں کے اندر اس طرح کے الفاظ آئیں گے، چنانچہ سورہ احقاف میں یہی لفظ ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح سے سورہ جاسیہ میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ ان صورتوں کی تمہید ہے اور اس میں بڑے اہم مضامین ہیں، اور یہ ساری کی ساری صورتیں، یہ سورہ زمر بھی اور آگے لفظ حامیم سے شروع ہونے والی جو صورتیں وہ سب کی سب مکیات ہیں، سب مکی صورتیں، اور مکی صورتوں کا خاص طور پر مضمون عقائد کی اصلاح، توحید، خاص طور پر مضمون ہے مکی صورتوں کا توحید، آخرت، عقائد کی اصلاح اور شرک کا قلع کما، شرک کا سخت ترین رد، باریک شرک جو ماحول اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ان تمام کے تمام باریک شرک کا رد ان صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ سورہ مبارکہ، یہ سورہ زمر بھی اور اس کے بعد آنے والی 7 صورتیں بھی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تفصیل آپ سنیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل، اتارا جانے والا کلام، تنزیل اتارنا ہے، یہ نزول ہے، الکتاب، کتاب کا، کس کی جانب سے؟ من اللہ کی جانب سے، اللہ تبارک تعالیٰ، لفظ اللہ کے اندر جو طاقت ہے، لفظ اللہ اپنی تمام کی تمام صفات کا اور تمام صفات کمالیہ اور تمام ذاتی صفات اللہ، لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان تمام کے تمام صفاتی ناموں کا معنی لفظ اللہ میں موجود ہے۔ العزیز، جو سخت غلبے والا ہے، پکڑنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ الحکیم، لیکن سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، کیوں؟ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ تو یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، یہ حکم نامہ نازل کیا جا رہا ہے، یہ قانون اتارا جا رہا ہے، یہ حکم نامہ نازل کیا جا رہا ہے اس عظیم الشان ذات اللہ کی جانب سے جو سخت سزا دینے والا ہے نافرمانوں کو، الحکیم، لیکن سزا میں تاخیر کرتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ انا انزلنا،
پہلے بات یہ آئی کہ یہ اللہ کی جانب سے اتارا جانے والا ہے تاکہ تمہارے دل میں عظمت بیٹھ جائے اس کلام کی کہ یہ کلام کس کا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مزید اس کلام کو اپنی ذات کی طرف مزید صیغہ متکلم کے ذریعے سے منسوب کیا اپنی ذات کی طرف، انا انزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا، بھائی کسی اور نے نہیں اتارا، ہم ہی نے یہ حکم نامہ اتارا۔ اور جب ہم آپ کے پیدا کرنے والے ہیں، ہم آپ کے خالق ہیں، ہم آپ کی زندگی کے ایک ایک حال سے آگاہ اور واقف ہیں، تو جو حکم ہم آپ کو دیں گے وہ 100% آپ کے لیے مناسب ہوگا، 100% آپ کے لیے مفید ترین ہوگا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یاد رکھیں، انا انزلنا، تاکید اتنی شدت کے ساتھ کیوں کی؟ بے شک ہم اتارنے والے ہیں۔ تو جب ہم نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے، ہم آپ کے متصرف بھی ہیں، ہم آپ کے دلوں کے حالات سے بھی آگاہ ہیں، تو جو احکام ہم اتارنا چاہتے ہیں، جو کلام ہم اتارنا چاہتے ہیں، یہ 100% کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے مفید ہوگا، آپ کی بھلائی اسی میں ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، اس کتاب کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، لہذا مضمون صورت کا یہ آیا، فاعبد اللہ، آپ عبادت کرتے رہیے اللہ کی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ساری کی ساری پکار اللہ کے لیے خالص کر کے، مخلصا، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس اللہ کے لیے، الدین، دین کا معنی یہاں تمام عبادات اس کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کریں، اور دین کا معنی یہاں پکار بھی ہے کہ اسی ہی کو پکاریں، ہر آن ہر گھڑی اسی کو پکارے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار، خوب اچھی طرح سے سن لو، ہر مکلف پر واجب ہے، ہر انسان پر واجب ہے، للہ، کہ اللہ ہی کے لیے کرے، الدین، عبادت، الخالص، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے کرے، یا الدین، پکار، الخالص، خالص اللہ ہی کے لیے پکار کرے۔ معنی یہ ہوا کہ تم دنیا میں کسی بھی چیز میں آمیزش، ملاوٹ نہیں چاہتے ہو نا، اپنی کسی شے میں جب آپ تم چیز خریدتے ہو، ہاں بھائی اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، خالص ہے نا جی، جی خالص ہے، جی خالص ہے، خالص ہے۔ بھائی تم جب خالص چیز چاہتے ہو، اللہ پاک بھی تم سے خالص عبادت مانگتا ہے، اللہ بھی تم سے خالص عبادت مانگتا ہے۔ اللہ نے بھی تمہیں بے شمار اشیاء عطا فرمائی ہیں، اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خالص نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ملاوٹ کی ہے تو تمہارے ماحول نے اس میں ملاوٹ کی ہے، اس نے تو تمہیں خالص چیزیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا اللہ کی قدر و منزلت کا تقاضا یہ ہے اس کے لیے خالص عبادت کی جائے، کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ تو بھائی بڑا اہم مضمون ہے، ضرورت ہے عبادت خالص اللہ کے لیے۔ اب یاد رکھیے گا، عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ، اعتقادیات، یہ سب اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، 4 باتیں یہ ذہن نشین کر لیں، سارا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ ان صلاتی، میری ساری کی ساری بدنی عبادتیں، بدنی عبادتوں میں نماز آ گئی، بدنی عبادتوں میں روزہ آ گیا، بدنی عبادتوں کے اندر حج کی عبادت ہے، کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جانا خیر کا عمل ہے، کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جانا خیر کا عمل ہے، قرابت داروں کی زیارت کے لیے جانا خیر کا عمل ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا خیر کا عمل ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جب بات آتی ہے اللہ کے لیے تو اس کا صرف مطلب نماز نہیں ہے، یہ زندگی کے اعمال بھی کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ فلاں آدمی میری بیماری پر آیا تھا تو میں جاؤں گا، نہیں آیا تو میں نہیں جاؤں گا، یہ اللہ کے لیے تو نہیں۔ فوتگی ہو گئی تھی ہمارے ہاں تو فلاں صاحب نہیں آئے تھے، آج میں بھی نہیں جاؤں گا۔ فلاں آیا تھا آج میں جاؤں گا، یہ میرا جانا ہی اللہ کے لیے تو نہیں۔ نہیں گیا تو وہ ناراض ہوگا، کیا کروں جی، جانا ہے، یہ جانا اللہ کے لیے تو نہیں۔
اسلام ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ سب کچھ تمہارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سب کچھ اللہ ونسکی، اور تمام کی تمام بدنی اور تمام کی تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تمہارا عطا دینا اور تمہارا نہ دینا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے دیا اللہ کے لیے، محبت رکھی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، عطا کیا اللہ کے لیے، نہ دیا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ان 4 چیزوں پر ایمان کی تکمیل کا وعدہ ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اپنی زندگی کا احتساب کیجئے کہ ہمارا لین دین روزانہ دوسروں کو دینا، عطا کرنا، دینے سے مراد محبت دینا، دینے سے مراد توجہ دینا، دینے سے مراد مال دینا، دینے سے مراد آپ کا وہاں تعلق کا اظہار کرنا، یہ سب دینا ہے۔ یہ کس لیے؟ دنیا کے اغراض کے لیے، آج دنیاوی اغراض کے لیے ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے ہے۔ یہ سب اللہ کے لیے ہوگا۔ وَمَحْيَايَ، میرا زندہ رہنا، میں کیوں زندہ رہ رہا ہوں؟ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ رہتا ہوں، بس۔ اللہ اکبر، یہ جذبات اندر آ جائے، میرا زندہ رہنا صرف اللہ کے لیے۔ وَمَمَاتِي، اور جب میری موت بھی آئے تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے میری موت آئے، میں مروں بھی اس طرح سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ یہ سورہ زمر یہ پیغام سناتی ہے آپ کو، یہ سورہ زمر کا خاص مضمون اور خاص پیغام ہے۔ چلو آئیے ہم اپنی زندگی کا احتساب کرتے ہیں، اور آج سے ہم اس سورہ زمر کے مضامین اپنے اندر لانے کی کوشش کریں، اور زندگی کے اپنے ہر معاملے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو، یہ عمل گناہ ہے؟ نہیں کرنا۔ یہ عمل گناہ کا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ سے۔ یہ عمل گناہ کا نہیں ہے، مباح ہے، کرنا نہ کرنا برابر ہے، نیت کر لو، اس میں اچھی نیت کر لو۔ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، کسی بھی وقت آدمی گھر میں پھل کھاتا ہے، کیوں؟ نیت کر لو۔ فرض ہے کھانا؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ مباح ہے۔ کھاؤ گے نہ کھاؤ کوئی بات نہیں، بھائی نیت کر لو، اس سے جو میرے بدن میں طاقت آئے گی عبادت کروں گا۔ اب یہ ثواب ہے، اب یہ کیا ہو گیا؟ ثواب ہو گیا۔ آپ بازار جاتے ہیں خریداری کے لیے، آپ نیت کر کے جاؤ، اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کے حقوق عائد فرمائے ہیں، اس لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ خالص اللہ کے لیے ہو گیا۔ ماں بہن اپنے گھر میں کچن میں کھڑی ہانڈی بنا رہی ہے، خدمت داری کر رہی ہے، یہ نیت کر لے، کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے ذمے عاہد فرمایا ہے، اللہ نے میرے ذمے لازم کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کروں، میں بچوں کی خدمت کروں، بچوں کو راحت پہنچاؤں۔ بہن تصور کرے، یہ نیت کرے، میں بھائیوں کو راحت پہنچاؤں۔ بیٹی تصور کرے، میں اپنے والد کو راحت پہنچاؤں اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ کچن میں کھڑا ہونا یہ باعث عبادت ہے۔ کتنا خوبصورت اسلام ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ یہ نیتوں کو بدلو، نیتوں کو بدلو۔ کہاں آج کچن میں یہ بھی کوئی نیت کی چیز ہے؟ یہ بھی کوئی نیت کا کام ہے؟ اس میں بھی کوئی ثواب کی بات ہے؟ بھائی یہ بھی تو ثواب ہے، یہ بھی گھر میں آپ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خوبصورت دین لے کر آئے، اس میں دین اور دنیا کو جمع کیا ہے آپ نے۔ یاد رکھیے گا، گزشتہ ادیان میں یہ بات نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، معاشرے کو چھوڑنا پڑتا تھا، رہبانیت اختیار کی تھی عیسائیوں نے، رہبانیت، جنگلوں کو نکل گئے۔ اسلام میں ایسا نہیں، آپ نے دین اور دنیا کو جوڑا، جمع فرمایا۔ کیسے؟ دو صرف مثالیں عرض کرتا ہوں، اس میں سینکڑوں مثالیں، میں 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص صبح بھاگتا ہوا جا رہا، دوڑتا ہوا جا رہا، طاقتور اور مضبوط ترین آدمی تھا، بھاگتا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ بازار میں۔
کیا کرنے کے لیے؟ سودا سلف بیچنے کے لیے جا رہا ہے، مزدوری کے لیے جا رہا ہے، کمائی کے لیے جا رہا ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا کیا اچھی بات ہوتی اس کی یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ جو خوبصورت جوانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھپتی لگتی جہاد میں ہوتی، یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے بازار میں۔ آپ نے فرمایا نہ یوں کہو، اگر اس کے جانے کی یہ نیت ہے کہ یہ مال کما کر اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو سوال کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے مستغنی کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ عبادت۔ دیکھنے میں تو دنیا ہے، ہاں لوگ آج کہتے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ دھندا کرنے جا رہے ہیں، دنیا کمانے جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں دنیا کمانے جا رہے ہو؟ آپ کیوں نہیں نیت کرتے ہو؟ کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ ہم دنیا کمانے جا رہے ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ یہ جو آپ بیوی بچوں کے لیے حق حلال کما کر لائیں گے اور بیوی بچوں کو، ماں باپ کو اور اپنے جو ماتحت ہیں آپ کے، ان کو آپ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو مستغنی کرو گے تو یہ تو دین کا کام ہے، یہ دنیا تو نہیں ہے۔ یہ دنیا جب بنے گی کہ جب آپ کو نہ نماز کا احساس رہا، نہ آپ کو فرض پورا کرنے کا احساس رہا، نہ ماں کے حقوق، نہ باپ کے حقوق، نہ اولاد کے حقوق، نہ بیوی کے حقوق، مال مال مال، پیسہ پیسہ پیسہ، بس یہ ہے دنیا۔ اس مال کو تو خیر کہا قرآن نے۔ نیتوں کو بدلو، نیتوں کو درست کرو۔ اسی طرح سے دیکھنے میں یہ 100% ایک دنیا کا، شادی ہو رہی ہے جی، اچھا شادی بھی کوئی دین کا کام ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ لیکن شادی کو تو عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں بیوی کا باہمی بیٹھنا آپس میں، اچھا یہ بھی کوئی دین کا کام ہے؟ فرمایا ہاں بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا یہ بھی باعث اجر اور ثواب ہے۔ یہ ہے دین اور دنیا کو رسول اللہ نے یوں جوڑا ہے، یوں جوڑا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اپنی نیتوں کو بدلو، نیتوں کی اصلاح کرو۔ آج کی اس صورت کا خاص مضمون ہے ہماری نیتوں کی اصلاح۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کرو، نیتوں کو درست رکھو، اپنے تمام کے تمام معاملات میں نیت کو درست رکھو، اپنی سوچوں کو درست رکھو، بلند ترین سوچوں کو رکھو، اور اپنی سوچوں کے اندر مثبت مزاج پیدا کرو۔ منفی مزاج کو چھوڑ دو بھائی، منفی مزاج کو ختم کرو، مثبت سوچ لے کے آؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کام کرنے لگے ہیں جو ہم، اگر وہ گناہ کا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، نیکی کا کام ہے فوری کر لو، مباح کام ہے جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے تو اس میں نیت کر لو، اچھی نیت کر لو، وہ عبادت بن جائے گا خیر کا۔ تو تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، جو کام میں کرنے لگا ہوں یا گناہ ہے یا نیکی ہے یا مباح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکی کا کام ہے کر لو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے کر لو، اور اگر وہ گناہ کا کام ہے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اگر وہ مباح کام ہے تو اس کو بھی اچھی نیت کرتے ہوئے کر لو، وہ بھی باعث ثواب ہے۔ دیکھیے گا، الا للہ الدین الخالص، پکار صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر مکلف پر واجب ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب آپ دیکھیے گا، اب رد ہے شرک کا کس طرح سے۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء، اوروں کو معبود بنایا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں بنایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر کسی کام میں ہم نکلے اور ہمارے دل کے اندر منشا اس آدمی کی رضا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو ہم نے اسے معبود بنایا ہے نا۔ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جناب صاحب تو بڑے سخی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عبادت مالی تھی، اس عبادت مالی کے اندر میں نے ایک بندے کو شریک کر دیا، یہ شرک ہو گیا، یہ خالص عبادت نہ رہی۔ نماز پڑھنے لگا تھا، پتہ چلے کہ جناب فلاں صاحب تو بڑے نمازی ہیں، بڑی جناب نماز کے اندر بڑا یکسوئی کے ساتھ کھڑا ہوا، لوگوں نے دو چار نے دیکھا، واہ واہ کی، تو یہ اور یکسوئی اس سے شروع کر دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا، یہ صاحب کیا ہیں؟ نمازی ہیں۔ تو اس کا مطلب اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا کسی اور کو اس نے اپنا ولی بنایا ہے نا۔ یہ غلط ہے،
یہ غلط ہے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین کیجیے گا، عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ریاکاری کا خیال بھی کبھی شیطان لاتا ہے، ارے چھوڑ لوگ کہیں گے ریاکار آدمی ہے، نہیں کرو، بس وہ چھپ جاؤ، نہیں کرنا ہو، نفل پڑھنے کا جی چاہے ادھر سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں پڑھو، لوگ کہیں گے جناب ریاکار ہے۔ یہ ریاکاری کا وسوسہ جب شیطان ڈالتا ہے اس کی پرواہ آپ نہ کریں، اس کی پرواہ آپ نہ کیا کریں، آپ عمل کریں اور آپ عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما نعبدهم اچھا جی، وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ما نعبدهم، قالو کہتے ہیں ما نعبدهم ہم نہیں بندگی کرتے ہیں ان کی، الا مگر اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کریں گے۔ دیکھو بتوں کا ایک مزاج وہاں یہ تھا مشرکین کے یہاں کہ بھائی براہ راست بتوں کی عبادت ہم نہیں کرتے، ہم ان کے سامنے نظر نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جیسے آج کل بھی لوگوں کا تصور پایا جاتا ہے فلاں قبر پر ہم جا کے چادر چڑھاتے ہیں، وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں ہم دیگ دیتے ہیں، وہاں ہم بکرا ذبح کرتے ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے یہاں سفارشی ہمارے لیے بنیں گے۔ تو یہ نظریہ مشرکین کا بھی تھا، ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا مگر اس لیے کرتے ہیں لیقربونا تاکہ ہمیں یہ قریب کریں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں قریب کریں۔ تو یہ تمہارا تصور غلط ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے، تمہیں تمہارے اعمال اللہ کے قریب کریں گے۔ عمل میں محنت کرو، عمل میں محنت کرو۔ ان اللہ یحکم بینہم بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان میں، فیما ہم فیہ یختلفون ان تمام چیزوں میں جس میں یہ اختلاف رکھتے تھے کہ یہ جناب یوں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلے آئیں گے۔ ان اللہ لا یہدی خبردار اللہ ہدایت نہیں دیتا من اس شخص کو کاذبن جو جھوٹ بولتا ہے، کفار ناشکر ہے، کفر کرتا ہے، ایسوں کو رہنمائی نہیں ملتی۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر جاتا ہے، غیروں کے در پر جاتا ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسوں کو اللہ رہنمائی نہیں دیا کرتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، ارے اللہ کے لیے اولاد جو تصور کرتے ہو، لو اراد اللہ اگر اللہ پاک چاہتا، ان یتخذ ولدا اپنے لیے اولاد ٹھہرانا چاہتا، لاصطفى مما یخلق، لاصطفى تو منتخب کر لیتا، مما یخلق اپنی مخلوق میں سے، ما یشاء جو چاہتا منتخب کرتا۔ یہ رد ہے، جیسے پیچھے سورہ مبارکہ کے اندر سورہ صافات کے اندر آیا تھا کہ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ ملائکہ بنات اللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بار بار اس کو رد کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے سے پاک ہے، نہ اسے بیٹوں کی ضرورت نہ اس کو بیٹیوں کی ضرورت۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ پاک اپنے لیے اولاد ٹھہراتا تو مخلوق میں سے برگزیدہ چیز کو اپنی اولاد بناتا نا، بنات کو، بچیوں کو اس نے کیوں اپنی اولاد ٹھہرایا؟ کیسا تمہارا نظریہ ہے؟ لیکن فرمایا سبحانہ، وہ تعالیٰ اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس سے؟ اولاد کے ٹھہرانے سے پاک ہے، اولاد سے وہ پاک ہے، شریک سے وہ پاک ہے۔ ہاں اولاد سے پاک، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اولاد سے وہ پاک ہے اس لیے کہ اولاد باپ کی جنس کی ہوتی ہے نا، اولاد باپ کی جنس، انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، سمجھو بھائی، حیوان سے حیوان ہی پیدا ہوتا ہے۔ غیر جنس اگر آ جائے تو غیر جنس تو عیب ہے، اور اللہ پاک کیا ہے؟ عیب سے پاک ہے۔ غیر جنس تو ہو نہیں سکتا، غیر جنس تو ہو نہیں سکتا، اور اگر جنس ہو تو پھر جنس باپ کی طرح کی ہوتی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی شے ہے نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک ہے اولاد سے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے اور اکیلا قہر اور غضب والا ہے ساری کی ساری کائنات۔ القہار الغالب الکامل، جو غلبے والا ہے، کمال والا ہے قدرت میں، اور لا یحتاج الی ولد، وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے، کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اللہ کی قدرت کے دلائل دیکھو، یہ سارے کے سارے دلائل، یہ سارے کام جب اللہ اکیلا کرتا ہے تو پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ رب بھی
اکیلا ہے. دیکھو اب بڑے عجیب اور خوبصورت دلائل ہے، سنیے گا. خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، بالحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، یکبر اللیل علی النہار، لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار، دن کو لپیٹ دیتا ہے، علی اللیل، رات پر، وسخر الشمس والقمر، کام میں لگا دیا اس نے سورج کو، والقمر، چاند کو، کلن، ہر ایک، یجری، چلتا ہے، لأجل مسمى، ایک وقت مقررہ، اجل وقت، مسمن مقررہ، الا، خبردار سمجھ لو، هو اللہ، هو العزیز الغفار، وہ اللہ غلبے والا ہے، سخت پکڑ والا ہے، الغفار، اور سخت بخشنے والا بھی ہے. پہلے لفظ میں ترغیب ہے، ڈراوا ہے، ڈراوا ہے، پکڑ والا ہے، اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی ہے، الغفار، اگر توبہ کرو گے بخشنے والا بھی ہے. کتنی بڑی دلیل ہو گئی. اس کو کہتے ہیں دلیل آفاقی. آفاقی، کائنات سے دلیل دی ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، اور سورج چاند کو بنانے والا، دن رات کے نظام کو بنانے والا. اب آئی ہے دلیل انفسی، تمہارے نفسوں میں تم غور کرو. خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا اس نے ایک جان آدم سے، ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر جعل بمانا خلقہ، پھر پیدا کیا اس نے منہا، اس ایک جان سے، اس کی بیوی کو، حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے. اس کی تفصیل پیچھے آ چکی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انزلہ بمانا خلقہ کے ہے، نازل کرنا نہیں ہے، خلقہ کے معنی میں ہے. لفظوں میں غور کیجئے گا، لفظوں میں غور کیجئے گا. تین الفاظ استعمال کیے، تین الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے. خلقہ، پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. ثم جعل منہا، لفظ جعل ہے، مراد خلق ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، پیدا کیا. ثم جعل، پھر پیدا کیا، منہا، اس ایک جان سے، اس کی بیوی حوا کو. وانزل، لفظ تیسرا نیا استعمال فرمایا، معنی وہی ہے، خلق. یہ ہے قرآن کا اعجاز. بات سمجھے بھائی؟ ہاں. وانزل، اور پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، من الانعام ثمانیۃ ازواج، جانوروں میں سے 8 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 8. یہ پالتو جانور 8 قسمیں، جس کا تذکرہ سورۃ الانعام میں آیا ہے. ثمانیۃ ازواج، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. من الضأن اثنین، بھیڑ 2 نر مادہ، سمجھے بھائی. ومن المعز، بکری نر مادہ 4 ہو گئے. ومن الابل اثنین، ابل اونٹ نر مادہ 6 ہو گئے. ومن البقر اثنین، اور گائے نر مادہ کتنے ہو گئے؟ 8. یہ 8 اقسام پالتو جانور ہیں جن کو ہم قربانیوں میں قربان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 8 جانوروں کو کہا یہ جانور اللہ پاک نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں. تم ان کا گوشت استعمال کرتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، ان کی کھال، ان کے بال، ان کی ہڈیاں تم استعمال کرتے ہو. کیا کیا نفع تم ان سے اٹھاتے ہو بھائی. ایک جاندار، اور یہ جانور ان میں سے قداور جانور جو ہیں، اونٹ ہے، اور جناب بیل ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، یہ قداور جانور یہ تم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ان کو تم لٹا کے ذبح کر دیتے ہو، ذبح کر کے ان کو کھاتے ہو. یہ اللہ نے سب کچھ کس لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا. تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنی ذات کے لیے بنایا. تم اس کی بندگی کرو. اور اگلی بات سنیے گا، اگلی بات سنیے گا. یخلقکم، پھر وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. فی بطون، بطون بطن، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطون پیٹوں میں. امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں اس نے بنایا. خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، خلقا، ایک نئی بناوٹ، من بعد خلق، ایک دوسری بناوٹ کے بعد، یعنی اطوار بدلتے رہتے ہیں. اس کی تفصیل سورۃ المومنون کے اندر آئی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة. نطفہ جب رحم مادر میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس نطفے کو، پانی کے قطرے کو ہم علقہ بناتے ہیں. علقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علقہ، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے.
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، وہ خون کا لوتھڑا پھر بوٹی بنتا ہے. اللہ اکبر. فخلقنا العلقة مضغة، اور اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فکسونا العظام لحما فکسونا العظام لحما، پھر اس بوٹی کے اندر ہم ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں کا لباس ہم پہناتے ہیں اسے، پھر اس میں ہم روح پھونکتے ہیں. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک نئی مخلوق بنا کر ہم دنیا میں لاتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا ہی بابرکت اللہ ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے، کیا ہی بابرکت اللہ ہے جو خوب پیدا کرنے والا ہے. یہ فرمایا ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، مخلقہ، یہ کئی ادوار 40 دن کے رحم مادر میں اس کے گزرتے ہیں. اور اگلے الفاظ سنیے گا، اگلے الفاظ سنیے گا، اگلے الفاظ سنیے گا. فرمایا فی ظلمات ثلاث، یہ سب کچھ ہوتا ہے 3 اندھیریوں کے اندر. 3 اندھیریوں کے اندر اللہ پاک پیدا کرتا ہے. ایک ظلمت شکم، پیٹ کی اندھیری، پیٹ کی، ماں کے پیٹ کی اندھیری، سمجھے بھائی، مادہ کے پیٹ کی اندھیری. دوسرا رحم کی اندھیری، اور تیسرا رحم کے اندر جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے اس کی اندھیری. یہ 3 اندھیریوں کے اندر اللہ بناتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہے کہ جناب غلطی ہو گئی ہے، جی غلطی ہو گئی ہے، ہاتھ کی جگہ پر پیر لگا دیا ہے، آنکھ پیچھے لگا دی ہے، جی کان جناب آج ماتھے پر آ گیا ہے، تھوڑی سی غلطی لگ گئی، اندھیرا تھا پتہ نہیں چلا، لائٹ نہیں تھی تو اس لیے بنانے میں غلطی ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ ماں کو پتا کیا بن رہا اندر، نہ باپ کو پتا کیا بن رہا اندر. اللہ پاک کی قدرت ہے، اس کے باریک باریک ناخن بھی بن رہے، اس کے اندر دل بھی بن رہا، اس کے گردے بھی بن رہے، اس کے پھپھڑے بھی بن رہے، اس کا دماغ بھی بن رہا، اس کے دماغوں کی نسیں بھی بن رہی ہیں، اس کی خوبصورت آنکھیں بھی اللہ پاک بنا رہا، اور آنکھوں کے اندر ہزاروں بلب لائٹ اور روشنی کے بھی اللہ پاک رکھ رہا. اس کے خوبصورت اللہ کان بنا رہا، کانوں کے اندر سننے کی طاقت بھی اللہ پاک رکھ رہا، آنکھوں کے اندر رنگوں کا تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ رکھ رہا ہے، کانوں کے اندر آوازوں کی تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اللہ پاک پیدا کر رہا. یہ مالک کی کیا کارستانی ہے، کیا اس اللہ کی قدرت ہے. اس رب کو بھولنا، اس رب کو بھولنا. اللہ اکبر. جب انسان پیدا ہوتا ہے، اے انسان اس طرح سے تمہیں رحم مادر کے اندر پیدا کیا ہے، اور وہاں ہی تیری کھانے کا انتظام اللہ پاک نے ماں کے رحم کے اندر تیرے لیے کھانے کا انتظام کیا. اس مالک نے تجھے وہاں کھلایا، وہاں پلایا، وہاں تیری سانسوں کا انتظام کیا. اور جب تو دنیا کے اندر آیا ہے تو ماں کی چھاتی میں تیرے لیے دودھ جاری کر دیے، نہر دودھ کی اللہ پاک نے جاری کر دی ہے، اور ماں کے دل میں تیری محبت اتنی ڈال دی ہے، لا ترقد حتیٰ ترقد. ماں سوتی نہیں ہے جب تک بچہ نہ سوئے، باپ سوتا نہیں ہے جب تک بچہ نہ سوئے. بچے کی بیماری پر ماں بھی بے قرار ہے، باپ بھی بے قرار ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ماں کی محبوب ہوتی ہیں کھانے کے لیے، لیکن بچے کے لیے نہیں کھا پاتی. نہیں، یہ بچے کو نقصان ہوگی، یہ بچے کو نقصان ہوگی. کس قدر وہ ماں کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا. وہ مہربان ہے، وہ مہربان ہے. لالک سن تقطع، تیرے دانت نہیں تھے کہ تو کوئی شے کاٹ سکے. ولا لک یدن تبطش، اور تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت بھی نہیں. ولا لک رجل تسعى، تیرے پاؤں کے اندر چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے. اللہ پاک نے تیرے لیے ماں کی چھاتی میں انتظام کیا. تجھے اس مالک نے رونا سکھایا. رو کر تو اپنی حاجت مانگتا ہے، رو کر تو ماں سے اپنی حاجت مانگتا ہے. ارے ماں تیرے اشاروں کو سمجھتی ہے، اشاروں کو سمجھتی ہے. اس وقت میرے بچے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیاسا ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو پیشاب کا تقاضا ہے، اس کو پخانے کا تقاضا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے. ماں اس کے اشارے سمجھ رہی ہے. اس ماں کو اشارے کس نے سمجھائے؟ کون سی یونیورسٹی سے وہ اشارے سیکھ کے آئی ہے؟ کون سے جناب تعلیمی ادارے سے اس نے سیکھا؟ اس
بچے کو کس نے، کون سے ادارے نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے تجھے پینا ہے، کس طرح سے تجھے دودھ چوسنا ہے، ماں کی چھاتی کے ساتھ منہ لگانا ہے، کس ذات نے اسے سکھایا ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ جب یہ جوان ہوا، فلم مشتد ازرک وقوی ظہرک بارزتنی بالمعاصی، کیا کہا؟ جب تیرے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو گئی اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے اور تو دوڑنے لگا اور تو جوانی کو پہنچا، بارزتنی بالمعاصی، اب گناہ کر کے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اب گناہ کر کے تو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اب کھلم کھلا ڈٹائی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اب تو کہتا ہے میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ارے ماں کے پیٹ میں کس نے تجھے کھلایا؟ جب دنیا میں تو آیا تھا تجھے کس نے کھلایا؟ ماں کی چھاتی کو اللہ پاک نے تیرے لیے خوراک کا ذریعہ بنایا، وہ انتظام اللہ پاک نے، تیرے پینے کا انتظام، تیرے کھانے کا انتظام اللہ پاک نے کیا۔ جس پاک پروردگار نے وہاں اندھیریوں کے اندر تجھے کھلایا ہے، آج وہ دنیا میں تجھے نہیں کھلا سکتا۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا ہر وقت تمہارا دھیان اس اللہ کی طرف جائے، اس اللہ۔ یہ کیوں ذکر کیا بھائی؟ یہ کیوں ذکر کیا؟ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ تخلیق کو کیوں ذکر کیا؟ اسی لیے تو ذکر کیا تاکہ تمہارے دماغوں میں، دلوں میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ایک ہی اللہ ہے جو سارے کاموں کا کرنے والا ہے، جو پہلے تمہارے کام کرتا رہا، اب دنیا میں آنے کے بعد بھی تمہارے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تمہیں کھلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ نہ دائیں بائیں بھاگو، نہ بھٹکو، سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، باقی روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور اس سبب میں حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال اختیار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنیے گا، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں کے اندر اللہ نے بنایا۔ تین اندھیریاں عرض کیا، پیٹ کی اندھیری ہے، رحم کی اندھیری ہے، اور اس کے بعد جو ہے رحم کے اندر جو جلی ہے اس جلی کی اندھیری ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، ارے یہ ہے تمہارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب جو آسمانوں کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا، پیچھے سے ساری باتیں لے لیجئے گا، دن رات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، اور تمہیں ایک جان سے پیدا کرنے والا، تمہارے لیے جوڑا بنانے والا، اور تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کرنے والا، اور تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیریوں کے اندر پیدا کرنے والا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پروردگار، لہ الملک، ساری سلطنت اسی کی ہے اور کسی اور کی نہیں ہے بھائی، اسی کی سلطنت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تصرفون، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ ماں آواز دے بیٹا میں تو یہ رہی، تو کہاں جا رہا؟ کہاں جا رہا؟ کہاں جا رہا؟ اسی طرح سے رب کریم، رب ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ پکار رہا ہے، لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فانا تصرفون، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہاں بھٹکتا پھرتا ہے؟ جا بھٹک پھر کے آ جا، ساری دنیا گھوم کے آ جا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، ملے گا وہی جو تیری تقدیر میں نے لکھ دیا ہے۔ جاؤ اپنے آپ کو تھکا کے آ جاؤ، تھکا کے آ جاؤ، سر پیر مار کے آ جاؤ، ملے گا وہی جو میں نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو بھٹکاتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو تھکاتا ہے؟ اللہ مہربان، جس طرح سے ایک ماں ترس کرتی ہے، رحم کرتی ہے، اس طرح سے پاک پروردگار بندے پر رحم کرتا ہے۔ کیوں اپنے آپ کو تو تھکاتا ہے؟ آ جا نا میرے سامنے، سجدہ ریز ہو جا، مجھ سے آ کے مانگ لے، میں تیری حاجت کو پورا کروں۔ ہائے ہائے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اور پھر یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، ان تکفروا، کفر کرو گے کرو، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ غنی ہے، اللہ کو تمہارے کفر سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اپنا ہی نقصان کرو گے۔ فإن اللہ غنی عنکم، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ماں سے بچھڑ جاتا ہے، ماں غم زدہ ہو کے اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ارے اللہ کو نہیں ضرورت تمہاری، اللہ کو نہیں ضرورت تمہاری، اللہ اثر لینے سے پاک ہے۔
इन तकफुरु, और अगर तुम कुफर करोगे फ़इन्न अल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अल्लाह तुमसे गनी है। लेकिन ये भी याद रखना, वला यरदा लिइबादिल कुफ्र, क्या अल्लाह चाहता है कि हम काफिर बन जाएं? नहीं नहीं, वला यरदा, अल्लाह नहीं राजी होता लिइबादिही, अपने बंदों के साथ, अल कुफ्र, कुफ्र पसंद नहीं करता अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह शुक्र पसंद करता है। व इन तशकुरु, और अगर तुम शुक्र अदा करोगे उसका, और शुक्र अदा करना सिर्फ जबान से नहीं है भाई, शुक्र अदा करना सिर्फ उसी के सामने झुकना, सारी जिंदगी उसी के लिए मुख्तस कर देना, यरदहु लकुम, वो तुमसे राजी हो जाएगा, वो तुमसे राजी हो जाएगा। और तुमने पीछे ये कहा था कि हम इनकी बंदगी इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब करेंगे। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। गलत सबक किसी ने पढ़ाया है तुम्हें, गलत सबक पढ़ाया है, गलत सबक पढ़ाया है, इतने इतने पैसे दो बख्शिश हो जाएगी तुम्हारी, जन्नत मिल जाएगी। शाबाश, पैसों की मिलती है आजकल जन्नत। बात समझे भाई? ये सब गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। अल्लाहु अकबर। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, और फिर सुनो, तुम्हें सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम, और वो तुम्हें बताएगा बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमाल करते हो, तुम्हें खूब तुम्हारे अमाल की इत्तला तुम्हें खबर देगा। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक तुम्हारे दिलों के हालात से भी वो आगा है। अलीम बिदातिस सुदूर, दिलों के हालात से आगा है। वइदा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु, बड़ा अजीब हाल इंसान का जिक्र फरमाया। ये एक गिला है, एक शिकवा है, इंसान की हालत बयान फरमाई। वइदा मस्सल इंसाना, और जब इंसान को पहुंचती है ज़ुर्रुन, कोई तकलीफ, जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, सबसे मायूस जब हो जाता है, इधर भी भागा नहीं हुआ, यहाँ भागा नहीं हुआ, वहाँ भागा नहीं हुआ, जब कुछ भी नहीं हुआ, दआ रब्बहु, अब अपने रब को पुकारता है। कैसे पुकारता है? मुनीबन इलैहि, सिर्फ उसी की तरफ रुजू करते हुए। सबसे उम्मीदें कट गई हैं, सबसे उम्मीदें कट गई हैं, सबसे उम्मीदें कट गई हैं। डॉक्टरों ने लाइलाज करार दिया है, आज मुसीबत, या अल्लाह अब तो तू ही है, तू अब तो तू ही तू है, अब तो तू ही तू है। हाय हाय, कश्ती फंस गई भांवर में, अल्लाह अब तो तू ही तू है, अब तो कोई नहीं बचाने वाला। कश्ती से मुराद जरूरी नहीं है कि वही कश्ती पानी में फंसे भाई, आज बहुत सारी कश्तियां हमारी दुनिया में खुश्की में फंसती हैं भाई, मुसीबत मुराद है। जिंदगी की कश्ती कहीं भी फंस गई है, आप कोई चारा नजर नहीं आ रहा। फलां को फोन किया है, मायूसी हो गई, उसको फोन किया, मायूसी हो गई, उसको फोन किया, कोई साथ नहीं दे रहा। अब क्या करता है? अब अल्लाह ही से दुआ मांगता है, अल्लाह ही से दुआ मांगता है। वो करीम अल्लाह फिर भी गिला नहीं करता। अच्छा, सबसे मांग मांग के थक के फिर आया, वो गिला नहीं करता, वो शिकवा नहीं करता। सबसे थक कर अब तू मेरे पास आया है, वो ये नहीं कहता। लेकिन अब अगली बात सुनिएगा, अगली बात सुनिएगा, बड़ी अहम बात। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, फिर जब हम उस तकलीफ को नेमत से बदल देते हैं, अल्लाह अकबर, फिर हम उस तकलीफ को किससे बदलते हैं? अल्लाह जब उस तकलीफ को नेमत, सुम्मा फिर, इदा जब, खव्वला वो बदल देता है अल्लाह, निअमतन नेमत को, यानी उस तकलीफ को नेमत से बदलता है, मिन हो अपनी तरफ से। तो अब ये नाशुक्रा इंसान क्या करता है? नसिया, भूल जाता है, नसिया भूल जाता है। मा काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, वो पहले जो इसने पुकारा था मुसीबत में, वो सारे हाल ही भूल गया। अब वो मुसीबत वो नेमत मिलने पर ऐसा जरी हो गया, उस नेमत के मिलने पर ऐसा बागी बन गया कि पिछली हालत ही भूल गया। नहीं समझे? 2 साल पहले जो मुसीबत आई थी वो बिल्कुल भूल गई इसको, इस नेमत में ऐसा गुमसुम हुआ कि भूल गया। वजअल लिल्लाहि अंदादन, हाय हाय सुनिएगा, वजअल लिल्लाहि अंदादन, और जब हमने उस तकलीफ के बाद नेमत को लाया तो अब ये क्या किया इसने? वो तकलीफ वाला हाल भूल गया, लेकिन अब मजीद क्या जुल्म किया इसने? वजअल लिल्लाहि अंदादन, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया इसने।
یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک کہاں سے ٹھہرایا اس نے؟ مصیبت آئی، سب سے مایوس ہوا، اللہ کو پکارا، اللہ نے مدد کی تکلیف دور کر دی۔ جب تکلیف دور ہو گئی تو اب یہ فلاں نے کیا ہے جی، یہ فلاں نے کیا ہے، پھر اپنے آپ کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ میں مصیبت میں پھنس گیا تھا، ایک تدبیر میرے ذہن میں آئی، یوں میں نے یوں کیا اور یوں نکل گیا بس۔ وہ ظالم یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے نکالا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ نے نکالا ہے؟ سب سے مایوس ہو گیا تھا، اپنی ذات سے بھی مایوس ہو گیا تھا، سب سے مایوس ہو گیا تھا، اور تمہیں اللہ نے نکالا تو تم کہو نا اللہ نے نکالا ہے۔ یہ ہے جعل للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ لیضل عن سبیلی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے راستے سے بہک جاتا ہے۔ قل، اب سنیے گا، بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے، بڑی سخت ڈانٹ آئی ہے۔ یہ دیکھو، اب اپنے دلوں اور دماغوں کو کھولو، اور یہ قرآن آپ اور مجھ سے، ہم سب سے اس وقت مخاطب ہے۔ یہ الفاظ سنو، قل تمتع بکفرک قلیلا، اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، اپنی ناشکری سے فائدہ اٹھا لے، لیکن فائدہ تھوڑا سا ہی ہے، انک من اصحاب النار، لیکن ہے تو دوزخی۔ فائدہ اٹھا لے، تو مزے لے لے، تھوڑا سا دنیا سے مزے لے لے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر جا آگے نکل، لیکن جہنم کا تو ایندھن بنے گا اور تیرے انتظار میں ہے۔ امن ہوا قانت، اور جہاں بات آتی ہے نافرمانوں کی تو فوری اللہ فرما برداروں کی بات بھی ذکر کرتا ہے۔ امن ہوا قانت آنا اللیل، بلا وہ آدمی قانت جو قنوت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ قانتن، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ قانت، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، کب؟ آنا اللیلی، رات کو، ساجدن، سجدے میں، وقائمن، قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت کا خوف رکھتا ہو، ویرجو رحمت ربی، یرجو امید رکھتا ہو، رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی۔ بھلا یہ آدمی جو یہ سب کچھ کرتا ہو، یہ اور جو یہ نہ کرتا ہو، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات؟ جو آدمی رات کو کھڑے ہو کے اللہ کی بندگی کرے، آخرت کا اسے خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت سے اسے امید بھی ہو، کیا بھلا یہ انسان اور جو یہ کچھ نہ کرے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ قل، کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو جانتے ہیں رات کے قیام کی اہمیت کو، جو رات کے مزے کو جانتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کے مزے کیا ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے مزے اور لطف کیا ہیں، جو سجدے کے لطف کو جانتے ہیں، جو قیام کے لطف کو جانتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے محروم ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بھائی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ آیت بینہ اہل علم کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جہاں اہل علم کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، وہاں اہل علم کے لیے سخت ترین وعید بھی ہے۔ اگر جاننے والا آدمی گناہ کرے گا تو قیامت کے دن سے سخت سزا دی جائے گی، اور کہا جائے گا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور انجانے برابر نہیں ہوتے۔ تو جاننے والا تھا، کیوں کیا تو نے؟ اللہ اکبر، انما یتذکر اولو الالباب، بے شک بے شک بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں کون سے؟ اولو الالباب۔ اور عقل والے، عقل والو، یہ ایک رکوع کی نصیحت حاصل کرو، اس رکوع کا خلاصہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے اخلاص چاہتا ہے، ہر چیز میں خلوص اللہ چاہتا ہے۔ قل، پھر حکم آیا، یا عباد الذین آمنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو۔ کیا خوب خطاب ہے اللہ کا، کیا خوب خطاب ہے۔ کیا کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کے نافرمانی سے بچو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔
लिल्लदीन अहसनू, जो नेक आमाल करेंगे फी हादिही दुनिया, इस दुनिया में, हसना, उनके लिए बड़ी भलाई है, बड़ी भलाई है। या अल्लाह हम गुनाहों से कैसे बचें, हमारा तो माहौल बड़ा ख़राब है, गिरद नवाह में कुफ्र ही कुफ्र है, शिरक ही शिरक है, बिदअत ही बिदअत है, रसूमात हैं, यहाँ तेरी इबादत कैसे कर सकते हैं। जवाब आया व अर्दुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन कुशादा है, छोड़ दो। अगर यहाँ रह कर तुम अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकते हो, हिजरत कर जाओ। व अर्दुल्लाहि वासिआ इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। और जब हिजरत करोगे, इसमें जो तकलीफ़ें आएंगी, घर बार छोड़ोगे अल्लाह की रज़ा के लिए, दूसरा खित्ता इख्तियार करोगे, दूसरी जगह, इस पर अल्लाह तुम्हें अजर देगा। कुल, कह दीजिए, इन्नी उमिरत, मुझे हुक्म दिया गया, अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अब ये वही मज़मून आया जो सूरत का असल मज़मून था। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं बंदगी करूं अल्लाह की, मुख़लिसन लहुद्दीन, खालिस उसके लिए पुकार करूं। व उमिरत, और मुझे हुक्म दिया गया, लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन, सबसे पहले मैं मुसलमान हो जाऊं। ये सारी की सारी आयात ये तबलीग के उसूल समझा रही हैं कि आप किसी को जब बात करें तो आप यूँ कहें, मैं अल्लाह की बंदगी करता हूँ, मैं क्यों गुनाह करूँ अल्लाह के, मैं क्यों अल्लाह की नाफरमानी करूँ। देखो, मुझे तो इस बात का हुक्म दिया गया, मखसूस समझाना सामने वाले को होता है, लेकिन यूं नहीं कहो और तुम्हें अल्लाह का हुक्म आया इबादत करो, अरे तुम नमाज पढ़ो, अरे तुम गुनाह मत करो, अगर तुम यूं ना करो। नहीं भाई, अपनी तरफ मंसूब करो। हमें अल्लाह की हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें नाफरमानी से बचना चाहिए। है माँ बेटे के, बेटा हमें नमाज के अंदर यकसू इख्तियार करनी चाहिए, बेटा हमें गालियाँ नहीं देनी चाहिए, बेटा हमें फ़लाँ चीज़ों से बचना चाहिए, फ़लाँ गुनाहों से बचना चाहिए। हम देखो, अल्लाह पाक ने एक ज़बान अता फरमाई है अल्लाह पाक की हम्द व सना के लिए, बेटा इसको गालियों में क्यों गंदा करते हैं हम, इसको क्यों हम बेहूदगी में लगाएं हैं। इस तरह से अपनी तरफ मंसूब करके ये बात करो। ये कुरान तबलीग के उसलूब समझाता है, ठीक है। कुल इन्नी अखाफु, कह दीजिए इन्नी अखाफु, मुझे डर लगता है, इन असैतु, अगर मैं नाफरमानी करता हूँ अल्लाह की, रब्बी, अपने रब की नाफरमानी करता हूँ, अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो मुझे बड़े दिन के अज़ाब का डर लगता है। मुझे तो डर लगता है, मुझे डर लगता है बड़े दिन के अजाब का। अल्लाह के रसूल तो नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन समझाया, खुलिल्लाह अअबुद, कह दीजिए मैं अल्लाह ही की बंदगी करता हूँ, मुखलिसन लहू दीनी, मैं उसी ही के लिए अपनी पुकार को खालिस करूँगा। अच्छा, फिर इतने सारे दलाइल आने के बाद मेरा काम तुम्हें समझा देना है, मेरा काम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होना नहीं है। फ़अबुदू मा शिअतुम, फिर तुम बंदगी करो जिसकी चाहो, जिसको चाहो राज़ी करो अल्लाह के सिवा। कुल, कह दीजिए, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू, बेशक सरासर खसारा पाने वाले हैं वो लोग जिन्होंने खसिरू अनफुसहुम, अपने आप को खसारे में डाला, व अहलीहिम, और अपने घर वालों को भी खसारे में डाला। खुद भी गलत चले, अपनी पूरी फैमिली को गलत चलाया, गलत रास्ते पर ले गए हो, गलत रास्ते पर ले गए हो। अरे मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, खुद भी खासिर, नुकसान पाने वाला, और घर वालों के भी नुकसान किए हैं जी। शादी हुई है जी, बेटी बहू पर्दा करती है जी, हमारे यहाँ तो पर्दा नहीं चलेगा, हमारे यहाँ तो हम तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम तो एक जगह बैठ के खाना खाएंगे, हमारे यहाँ तो मेहमान भी आएंगे, हमारे यहाँ तो ये भी होगा, हमारे यहाँ तो ये भी होगा। ये क्या है? ये अपने आप को भी खसारे में डाला और फैमिली को भी खसारे में डाल रहा है, तबाह कर रहा है। अहलिया जाने को तैयार नहीं है मखलूत माहौल के अंदर, जहाँ मखलूत माहौल है वहाँ जाने को तैयार नहीं है, लेकिन ये उसको ज़बरदस्ती करता है, और वो न जाए तो उसको ज़दोकूब करता है, डांट डिपट करता है। ये खुद भी खसारा पाने वाला है, घर वालों को भी तबाह कर रहा है, घर वालों को भी तबाह कर रहा है, बच्चों को भी तबाह कर रहा है। हम क्यों जाएं ऐसे माहौल में भाई, क्यों जाएं ऐसे माहौल? एक साहब ने उस दिन मुझे दावत दी अपने यहाँ वलीमे की, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे ये बताओ वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी, पार्टीशन है? कहा ये तो पता करना पड़ेगा। ले भाई, इसका मतलब ये है कि कुछ दाल में काला काला है, काला काला है। तो दाल जब तक सफ़ेद ना हुई तो मैं तो नहीं आऊँगा। तो फिर
کہا نہیں نہیں آپ نے ضرور آنا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، ناراض ہو جاؤں گا یہ۔ میں نے کہا نہیں شیخ آپ بالکل ناراض ہو جائیں، آپ کا حق ہے ناراض ہونا، میں نہیں آؤں گا، ایسی جگہ پہ نہیں آؤں گا۔ پھر جس دن ولیمہ تھا تو ایک صاحب وہاں جا رہے تھے، تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ وہاں جا کے صورتحال دیکھ کے پھر مجھے بتائیے گا کیا صورتحال ہے۔ بلکہ ان صاحب نے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے تھوڑا سا سیپریٹ الگ سے کر دیں گے، تھوڑا سا الگ سے کر دیں گے، آپ کے سامنے ایک چادر ڈال دیں گے۔ مجھے تو نہیں پردہ کرنا یار، میرے سامنے کیوں چادر ڈالو گے، مجھے تھوڑی پردہ کرنا ہے، پردہ تو خواتین کا ہے، میرا تو نہیں ہے۔ جن کے سامنے چادر ڈالنی ہے ان کے سامنے ڈالو نا، مجھے کیوں چادر ڈال رہے ہو۔ خیر بہرحال پھر جو صاحب وہاں گئے تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی کیا صورتحال ہے، کہا نہیں ہے پردہ نہیں۔ میں نہیں گیا، پھر وہ بعد میں میرے جی وہ صاحب آپ آئے نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا میں ایسی مجلس میں تو نہیں آتا۔ جی کیا کریں، اصل میں مجبوریاں ہیں، اصل میں بیٹے تھے، بیٹے یہ چاہ رہے تھے یوں ہو جائے، بیٹیاں یوں چاہ رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی لیکن بیٹے چاہ رہے تھے، بیٹے چاہ رہے تھے۔ یا خدایا یہ کیا ہے، خاسر، خود بھی خسارہ اور فیملی کا بھی خسارہ، اور جو وہاں آ رہے ہیں ان کا بھی خسارہ، جو ایسی مجالس میں شریک ہو رہے ہیں ان کا بھی خسارہ، ان کی بھی تباہی ہے۔ قل کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا، بے شک بے شک بے شک وہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ اپنے گھر والوں کو، یوم القیامہ قیامت کے دن خسارے میں ہوں گے۔ الا ذالک هو الخسران المبین۔ نقش کر لو ان آیات کو دل و دماغ پر، فرمایا یہ بڑا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر سے سائبان آگ کے ہوں گے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، لہم ان کے لیے ہوں گے، من فوقہم اوپر سے، ظلل سائبان، من النار آگ کے سائبان، ومن تحتہم اور نیچے سے، ظلل بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ، بچھونا بھی آگ۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا اس کا، کیا حال ہوگا۔ دنیا کی آگ ہے تو کہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی چلا جائے تو پاؤں میں تو لگتی ہے نا، نیچے ہے، نیچے بھی انگارے ہوں اوپر بھی انگارے ہوں، نیچے بھی آگ ہو اوپر بھی آگ ہو، کیسے بچے گا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، فرمایا یہ وہ آگ اور دوزخ ہے، یخوف اللہ ڈراتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس عذاب سے اپنے بندوں کو۔ یا عبادی اے میرے بندو، یا عبادی دال کے نیچے جو زیر ہے نا اس کا معنی میرے، اے میرے بندو، فتقونی اور جو آخر میں زیر ہے اس کا معنی اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، ان یعبدوها، طاغوت اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں، جو اللہ کے سوا کی بندگی سے بچتے ہیں، وانابوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فبشر عباد، سنا دیجئے خوشخبریاں، الذین یستمعون القول، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یستمعون سنتے ہیں، القول یستمعون کا معنی سنتے ہیں لیکن عمل کی نیت سے، ایک ہے یسمعون، غور کیجئے گا، ایک ہے یسمعون سننا، ایک ہے یستمعون، بیچ میں تا آ گیا، اضافی آ گیا، اس کا معنی توجہ سے سنتے ہیں، دل جمعی سے سنتے ہیں، دل جمعی سے، القول قرآن کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسن اور بہترین طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، رہنمائی کر دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، افمن بھلا یہ بتائیے، حق علیہ العذاب، حق ثبت جس کے اوپر ثابت ہو گیا، کلمۃ العذاب عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، افا تو وہ اور جس پر نہیں ثابت ہوا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ بچا سکتے ہیں اس شخص کو جو دوزخ میں جائے گا؟ اے نبی آپ بچا سکتے ہیں؟ آپ نہیں بچا سکتے، آپ مختار نہیں ہیں، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے بھائی، آپ کو سفارش کا اختیار ہے، اور سفارش آپ اس کی کریں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں، اللہ نہ چاہے اس کا جہنم سے نکلنا اور آپ چاہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، نہیں سمجھے؟
سمجھے بھائی؟ آج دنیا کہتی ہے لہٰذا وہ ہمیں چھڑائیں گے، بس چھڑائیں گے، وہ تو چھڑا ہی دیں گے، بس چھڑا ہی دیں گے، بس عمل کچھ نہیں کرو چھڑا دیں گے، عمل کچھ نہیں کرو چھڑا دیں گے، بس ہم نے میلاد منا لیا چھڑا دیں گے، ہم نے مٹھائی بانٹ لی چھڑا دیں گے، اور ہم نے جناب جھنڈیاں لگا دی ہمیں تو چھڑا دیں گے، بتیاں لگا دی ہمیں چھڑا دیں گے۔ نماز، ارے نماز تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ارے پڑوسی کو اذیت، ارے پڑوسی کو اذیت کیا ہے؟ ساری دنیا ہی اللہ کے نبی کے لیے بنی ہے تو اذیت کی کیا بات ہے؟ شاباش، شیطان بڑے دلائل لے کے آتا ہے، شیطان بڑے دلائل لے کے آتا ہے، سمجھے بھائی؟ کرو کرو۔ یہاں کیا کہا؟ افانت تنقذ من فی النار، افانت تنقذ، کیا آپ بچا سکتے ہیں جو دوزخ میں جائے گا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، بچیں گے وہی لوگ اتقوا ربہم جو اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ لہم غرف من فوقها، ادھر آگ کا بیان کیا تھا کہ اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، یہاں پر فرمایا لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقها، اوپر، غرف مبنیہ، مضبوط ترین بالا خانے بنے ہوئے ہوں گے، اور بلند جنتوں میں ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ تو اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر سے ایک دلیل آئی، بڑی مضبوط دلیل اللہ کی قدرت کی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیچھے بات پیدا کرنے کی آ گئی تھی نا، 3 اندھیریوں میں پیدا کیا، اب اس اللہ نے تمہاری روزی کا انتظام بھی کیا، جو ماں کے پیٹ میں انتظام کرتا تھا اسی طرح سے دنیا میں بھی تو تمہارا انتظام کیا۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ انزل من السماء، آسمان سے اللہ نے پانی کو اتارا، فسلكه ينابيع في الارض، اور اس پانی کو فسلکا، داخل کر دیا، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین میں، زمین میں چشموں میں، ینابیع ینبوع کی جمع ہے، چشمے کو کہتے ہیں، اور ان پانی کو اللہ نے زمین کے اندر تمہارے لیے سٹور کر دیا۔ ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتا ہے وہ اللہ بھی اس پانی کے ذریعے سے، زرعا، کھیتیوں کو، مختلفا، مختلف، الوانہ، ان کی شکلیں، ان کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی پانی، ایک ہی زمین ہے، لیکن اس سے 2 مختلف قسم کے سبزے اگنے والے ہیں۔ کتنی اللہ کی قدرت ہے، کتنی اللہ کی قدرت ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے جی۔ انگور ہے برابر میں جناب، ادھر درخت، سیب کے بھی درخت ہیں، یہ انگور کے درخت ہیں، یہ نہیں کہ سیب کا ذائقہ انگور میں آ گیا، انگور کا ذائقہ سیب میں چلا گیا، گڑبڑ ہو گئی جی، غلطی لگ گئی بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انار کے کسی دانے میں جناب انگور کے دانے کا ذائقہ آ گیا ہے جی، اور انگور کے دانے میں انار کا ذائقہ آ گیا، گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ وہ اللہ لا یضل ربی ولا ینسا، بھٹکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، بھٹکتا نہیں ہے، بھولتا نہیں، دیکھتے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، کیا اللہ کی شان ہے۔ یہ پھل جب سامنے آئے نا، یہ انار کا ایک ایک دانہ ہے، اللہ کی قدرت سوچا کرو، کس ذات نے اس میں رنگ بھرا، کس ذات نے یہ خوبصورت جوس اور شربت کیسے سیو رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہے تمہارے لیے، کس طرح سے اس نے دانوں کے اندر ایک ایک قطرے کو کس طرح سے رکھا ہے تمہارے اوپر، اس میں کس طرح سے چھلکا چڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنترے کو دیکھو، کنی کو دیکھو، کنو کو، سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرتیں ہیں، کیا اللہ کی قدرتیں ہیں۔ یہ پورا کا پورا جوس سیو کر کے محفوظ کر کے تمہارے لیے اس نے رکھا ہے۔ سیب کو دیکھو، انگور کے دانوں کو دیکھو، کس طرح سے اس مالک، اس خالق نے اس کے اندر کیا رس، کیا لذت، کیا اس نے مٹھاس رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ ہی تو ہے۔ اس زمین سے نکلتا ہے، اس زمین میں تو کوئی مٹھاس نہیں ہے،
اس زمین میں 2 قسم کے درخت لگے ہوئے، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کا رنگ الگ، ایک ہی پانی سے دونوں سیراب ہونے والے، ایک ہی جگہ دونوں جن کی نشو و نما ہونے والی ہے، ایک ہی ہوا دونوں کو حاصل ہونے والی ہے، ایک ہی دھوپ دونوں پر آتی ہے، لیکن ذائقہ اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، رنگ اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے۔ سبحان، کتنی قسمیں سیبوں کی، کتنی قسمیں اناروں کی، کتنی قسمیں انگوروں کی، کتنی قسمیں کھجوروں کی، کیا مالک کی کارستانی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ پھل سامنے آئے، خود بھی سوچو، بچوں کو بھی اللہ کی قدرت دکھاؤ، سمجھاؤ اللہ کی قدرت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، اور پھر وہ اللہ پاک نکالتا ہے مختلف کھیتیوں کو، لیکن کیسی؟ مختلفا الوانہ، ان کے رنگ مختلف، ثم یہیج، اور پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، اور تو دیکھتا ہے وہ زرد پڑ جاتی ہیں، ثم یجعلہ حطاما، اور پھر اللہ ہی ہے ان کو کر دیتا ہے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھو، نہیں سمجھے ہو؟ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں یہ سبق ہے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلے اگائے، اور وہ غلے تر تازہ جب بن گئے، مکمل تیار ہو گئے، فصلیں تیار ہو گئیں، اور فصلوں کو تیار ہونے کے بعد کٹنا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کٹنا ہوتا ہے۔ پکنے کے بعد فصلوں کا کٹنا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ اے انسان، تیرا بچپنا، تیری جوانی کے بعد اب مصفرن زرد ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ زرد ہونا ہے۔ کمزور ہوتے 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 تو مر جائے گا، پھر تیرا جسم ریزہ ریزہ ذرے ذرے ہو جائے گا۔ یہ پھل کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کی پر عبرت حاصل نہ کرے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت، کس ذات نے ان پھلوں کو بنایا، اور یہ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ او ناریل دیکھو، سبحان اللہ، اس کے اندر کس ذات نے پانی بھرا ہو؟ وہ درخت کی چوٹی پر کون اس میں پانی بھرتا ہے؟ کون اس میں پانی ڈالتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کتنا اس کو مضبوط ترین اندر کر کے اللہ پاک اس کو بناتا ہے، اور کس طرح سے اندھیریوں کے اندر اللہ اس کو کیا خوبصورت بناتا ہے، کیا اس میں ذائقے اللہ بھرتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری، اس میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للایمان، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، تقابل کرایا مومن کی زندگی کا اور کافر کی زندگی کا۔ افمن شرح اللہ، کیا بھلا دیکھا اس شخص کو آپ نے؟ شرح اللہ صدرہ، جس کا سینہ ہم نے کشادہ، اللہ نے کشادہ کر دیا، للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ تو کیا یہ آدمی اور جس کا سینہ کشادہ نہ ہوا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ جانتے ہو، سینہ جس کا اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے، سینہ کھل جائے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے مزہ آئے، لطف آئے، گناہ سے نفرت ہو جائے، یہ ہے اس کا اسلام کے لیے سینہ کشادہ ہو گیا۔ اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، پہلی نشانی یہ ہے دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہو جائے، آخرت کا شوق اس کو لگ جائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ جس میں یہ 3 باتیں آ گئیں، اس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اللہ یہ سعادت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ایسے قاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت سیاہ ہو گئے ہیں، اولئک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ ہی وہ ذات ہے احسن، جس نے اتارا ہے احسن الحدیث، خوبصورت کلام کو اتارا، کتابا متشابہا، ایسی کتاب جس کے مضامین آپس میں ملے جلے ہیں، مثانیہ، بار بار دہرائے جانے والے، بار بار پڑھے جانے والے مضامین۔ ایک مضمون کتنی مرتبہ قرآن میں آتا ہے؟ تقشعر منہ، اب اپنے اندر غور کیجئے گا، تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ، اس قرآن کو
सुन कर जुलूद उल्लदीन, उन लोगों के जुलूद और उन लोगों के जिस्मों पर, खालों पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, यख्शौन रब्बहुम, जो अपने रब से डरते हैं, सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम, फिर नरम हो जाती हैं उनके जिस्म, जुलूद से मुराद जिस्म, उनके जिस्म नरम हो जाते हैं और उनके दिल भी नरम हो जाते हैं, इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। माना ये कि कुरान सुनकर नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, अल्लाह के हुक्म की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये अल्लाह की हिदायत, अल्लाह का हिदायत नामा है, अल्लाह जैसे चाहेगा हिदायत देगा। वमन युज़लिल्लाह, और जिसको अल्लाह बहका दे, फमा लहु मिन हाद, उसका कोई रहनुमा नहीं है। अफमन यत्तक़ी बिवजहिही सूअल अज़ाब यौमल क़ियामा, अरे बड़ा सख्त हाल जिक्र फरमाया, फिर तकाबुल आया है। अफमन यत्तक़ी बिवजहिही, भला ये बताओ जो बचाएगा हैं, जो क्या करेगा, यत्तक़ी, जो बचाएगा, बिवजहिही, अपने मुंह के जरिए से, सूअल अज़ाब, बुरे अजाब को बचाएगा, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। क्या ये और जो ऐसा नहीं करेगा, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं बराबर हो सकते। तकाबुल चल रहा है। तकाबुल क्या मतलब है? हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन कुछ लोग ऊंधे मुंह चलेंगे, हैं, ऊंधे मुंह चलेंगे, मुंह उनके नीचे और पैर उनके ऊपर होंगे, पैर उनके ऊपर होंगे। और फिर फरमाया कि अपने मुंह के ज़रिए से, सामने से जो पत्थर, कांटा, कोई शय सामने से होगी, उसको हटाएंगे। किसके ज़रिए से हटाएंगे? मुंह के ज़रिए से। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मुंह के ज़रिए से कैसे हटाएंगे? फरमाया, जो अल्लाह हाथों में ताकत देता है कि हाथों के ज़रिए से आदमी नुकसानदेह चीज़ को हटाता है, वो मुंह में भी ताकत देगा, वो मुंह से भी चीज़ हटवाने की कुदरत देगा। तो नाफरमान और बागी लोग जो होंगे, इस तरह से ऊंधे मुंह चल रहे होंगे और अपने मुंह के ज़रिए से तकलीफ दे चीज़ों को हटाएंगे। उसका बयान चल रहा है। वकील लिज़्ज़ालिमीन, और कहा जाएगा ज़ालिमों, ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून, भुगतो जो तुम गुनाह किया करते थे। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जुटलाया आपसे इनसे पहले भी लोगों ने। फ़ाताहुमुल अज़ाब, आया उनके पास अज़ाब, मिन हैसु, वहाँ से, ला यशऊरून, जहाँ से उनको शऊर भी नहीं था। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहुल ख़िज़्या, अल्लाह ने उनको चखाया है अल ख़िज़्या, रुसवाई, फ़िल हयात दुनिया, दुनिया में, वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, लेकिन आखिरत का अज़ाब और बड़ा है। काश लौ कानू यअलमून, समझ जाते। वलक़द ज़रबना, और तहक़ीक़ बयान कर दिया, लिन्नासी, लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरआन, इस कुरान में, फ़ी कुल्लि मसल, हर किस्म की मिसालें, उम्दा मज़ामीन, क्यों बयान किए? लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि नसीहत हासिल करें। क़ुरआनन अरबिय्यन, एक ऐसा कुरान है जो अरबी ज़बान में है, अरबी ज़बान में है। अरबी ज़बान तमाम की तमाम ज़बानों में सहलुल हुसूल है, आसानी से समझे जाने वाली ज़बान है। दुनिया की तमाम ज़बानों में सबसे फसीह तरीन, सबसे सहल तरीन ज़बान अरबी है। लेकिन चूँकि हमारा ज़ौक़ नहीं है सीखने का, जिस चीज़ से आदमी को मोहब्बत होती है उसको सीख लिया करता है। अंग्रेज़ी हमारी ज़बान नहीं थी लेकिन सीख ली है, हमारे बच्चे सीख लेते हैं, इसलिए कि जनाब उसका माहौल है, इसलिए कि जनाब अंग्रेज़ी पर पैसा मिलता है, हाँ जी, वीज़ा मिलता है यूरोप का, तो इसलिए वो तो हम जल्दी से सीख लेते हैं। और कुरान को सीखेंगे, अरबी को सीख के क्या करेंगे? अरबी जो पहले एक ज़माने में स्कूलों के अंदर थी वो भी ख़त्म हो गई, उसकी जगह पर हमने सिंधी डाल दी, पंजाब वालों ने पंजाबी डाल दी, और जनाब KP के वहाँ पश्तो डाल दी, हैं जी। ये है मसला। जितनी ज़बानों का तअद्दुद होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तरक्की ज़बान कम से कम हो, एक ज़बान हो, एक ज़बान हो। क्या ही अच्छा होता उर्दू पर मेहनत होती, क्या ही अच्छा होता अरबी पर मेहनत होती। उर्दू ज़बान पर अगर मेहनत हो जाए तो उर्दू ज़बान के 70%, 60% अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी से लिए गए हैं, तो कम अज़ कम कुरान तो समझ में आता ना भाई, कम अज़ कम कुरान तो समझ में आता, समझे भाई। लेकिन ये साजिश है, एक साजिश के तहत हम इस चीज़ से दूर कर दिए गए हैं। हमारी कोशिश है, हम इस पे कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने साथियों से बात की थी कि हमें एक इज्तिमा रखना चाहिए उर्दू ज़बान पर, उर्दू ज़बान की अहमियत पर, कि उसको हम, हमारी नई नस्लें आज उर्दू ज़बान से नावाकिफ़ हैं। आज आपने नहीं देखा, हमारे जितने भी बच्चे हैं मोबाइलें हाथ में आ गई हैं, रोमन में लगे हुए, ना अंग्रेज़ी आती है ना उर्दू आती है, दोनों से बेचारे गाफिल हो गए, समझे भाई। वो कव्वा चला था हंस की चाल, तो अपनी बेचारा भूल गया, वो हाल है हमारा।
सीखने निकले थे अंग्रेजी, वो भी पल्ले नहीं आई, उर्दू भी हाथ से निकल गई। नहीं पढ़ पाते हमारे जवान, उर्दू की वे किताब नहीं पढ़ पाते, कुरान कैसे समझेंगे? तर्जमा दे दो, नहीं समझ सकते। समझे भाई? अल्लाह अकबर। तो ये बड़ा अलमिया हो गया है। इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप मेहनत फरमाएं, अपने बच्चों को उर्दू पर लेके आएँ। उर्दू ज़बान है, कौमी ज़बान है, आपकी मजहबी ज़बान है, इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा है। अरबी के बाद फ़ारसी में और फ़ारसी के बाद उर्दू में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इस्लाम का, दीन का। इस ज़बान के अंदर ये सीखना चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। अब मैं यहाँ कितने अल्फाज तुम्हें बताऊँ जो कुरान मजीद के अंदर आते हैं, जो उर्दू ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं। कुरानन अरबियन गैर ज़ी इवजन, ये लफ्ज़ तुम्हारी उर्दू में नहीं इस्तेमाल। कुरान अरबी ज़बान में गैर बग़ैर, इसके बग़ैर, हाँ जी, वगैरह वगैरह नहीं है। गैर ज़ी इवजन, इसमें कोई कजी नहीं है। लअल्लहुम यत्तक़ून, इसलिए ताकि ये तक़वा इख्तियार करें। तक़वा हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह पाक ने बयान की एक मिसाल, रजुलन, एक आदमी की मिसाल, फीही शुरका मुतशाकिसून, ये एक शिर्क की मिसाल समझाई जा रही है, शिर्क और तौहीद की मिसाल। कहा भला ये बताओ, एक आदमी ऐसा हो जो गुलाम हो, एक आदमी कैसा हो जो गुलाम हो, और वो गुलाम हो, उसके कई आका हों, 6 आका हों, 10 आका हों, इसकी भी खिदमत करता हो, इसकी भी खिदमत करता हो, इसकी भी खिदमत करता हो। ये कहता है यूँ करो, ये कहता है यूँ करो, ये कहता है यूँ करो। उसकी ज़िंदगी तल्ख होगी कि नहीं होगी? और एक वो गुलाम है जो सिर्फ एक आदमी के पास काम करता है, बस वो जो काम बताएगा उसको राज़ी करके फिर सो जाएगा। यूँ समझ लो ना, मुलाजिम समझ लो। एक आदमी 10 आदमियों का मुलाजिम है और एक आदमी सिर्फ एक आदमी का मुलाजिम है, तो फ़ायदे में वही है जो क्या है, एक का मुलाजिम है। कहा इसी तरह से तुम उसको भी पूजो, उसको भी पूजो, उसको भी पूजो, उसको भी पूजो, उसकी भी बंदगी, उसको भी राज़ी, उसको भी राज़ी। अरे बेहतर ये है कि एक अल्लाह को राज़ी कर लो। ये मिसाल है। दरबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल बयान की एक आदमी की, फीही शुरका, उसमें कई लोग शरीक हैं, मुतशाकिसून, और सब के सब ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, ज़िद्दी हैं आपस में। एक कहता है मेरा काम करे, दूसरा कहता है मेरा काम करे। वरजुलन, और एक दूसरा आदमी, सलमन लिरजुल, जो पूरा का पूरा खिदमत करने वाला है सिर्फ एक ही के लिए। हल यस्तवियान मसला, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जी, अल्लाह के लिए। बल अक्सरहुम ला यअलमून, अक्सर लोग तो जानते नहीं हैं। आखिरी बात, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आपको भी मौत ने आना है। व इन्नहुम मय्यतून, इन्होंने भी मरना है, इन्होंने भी मरना है। ये कहते हैं कि ये नबी मर जाएगा और जान छूट जाएगी, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। इन्नका मय्यत, आपको मौत आएगी। व इन्नहुम मय्यतून, इनको भी मरना है बिलाखिर। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामती, और फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन, इंद रब्बिकुम, अपने परवरदिगार के पास, तख्तसिमून, आपस में बहस मुबासा करोगे और अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान में फ़ैसला फरमाएगा। फ़ैसले का दिन आने वाला है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि उम्मती अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा रहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिम्मा नसीना वअल्लिमना मिम्मा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैल व अतराफ़ अन-नहार वजअल लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।